اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. آج کی جو تفسیر ہے سورہ نساء آیت نمبر 60 پر 5 سے ہے. سورہ نساء آیت نمبر 65 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے. کیا بتایا گیا ہے سورہ نساء آیت نمبر 60 پر 5 میں؟ کیا بتایا گیا ہے؟ یہ بتایا گیا ہے کہ جب ہمارے نبی زندہ ہیں تو کسی کے لیے جائز، یوں سمجھے کہ ہمارے نبی ابھی زندہ ہیں، اس زمانے کا مسئلہ، ہمارے نبی زندہ ہیں تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کیا کریں، اپنا فیصلہ کسی کافر کے پاس لے کر جائیں. کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنا فیصلہ کسی یہودی کے پاس لے کر جائے. یعنی کہ زید ہے، اسے کوئی فیصلہ کرنا ہے، وہ کہاں جاتا ہے؟ کافر کے پاس. جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی موجود ہیں. جب تک ہمارے نبی موجود ہیں، آپ کے سامنے کس لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو آپ حل کرنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ ہمارے نبی کے پاس جائیں گے. یہودی کے پاس نہیں جائیں گے، کافروں کے پاس نہیں جائیں گے. وہی کہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا. یعنی کہ جب ہمارے نبی زندہ ہیں تو ہر فیصلہ ہم ہمارے نبی کے پاس لے کر جائیں گے، کافر یہودی کے پاس نہیں. جس طرح آج کل لوگ کیا ہے، لیکن آج کا مسئلہ، آج ہم جو بھی فیصلہ کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ قرآن حدیث کی طرف. آج ہم جو بھی فیصلہ کریں گے تو قرآن حدیث کی طرف فیصلہ کریں گے. اس زمانے کا جب ہمارے نبی موجود تھے، زندہ تھے، تو ہمارے نبی کے پاس جانا ہے. جب ہمارے نبی کا انتقال ہوگا تو ہم کہاں جائیں گے؟ قرآن حدیث کی طرف جائیں گے. ہاں، اس میں ایک اور بات یہ بیان کی گئی اس آیت میں کہ اگر کوئی شخص ہمارے نبی کے پاس نہیں جاتا ہے، جب سمجھے کہ ہمارا نبی زندہ ہے، اسے کوئی مسئلہ پیش آیا، مطلب وہ آپس میں دو لوگ جھگڑ لے، اب فیصلہ کرنا ہے، تو وہ کہاں جاتا ہے؟ کافر کے پاس جاتا ہے. اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص فیصلہ کرنے کے لیے کافر کے پاس جاتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر ایمان میں کچھ کمی پائی جاتی ہے. گویا کہ وہ اپنے رب پر کیا ہے، مکمل ایمان نہیں رکھتا ہے. گویا کہ انسان جب ہمارے نبی زندہ ہے تو کچھ بھی لڑائی جھگڑا آپس میں ہو جائے تو فیصلہ کرنے کے لیے کہاں جانا ہے؟ ہمارے نبی کے پاس جانا ہے. اسی طرح جب ہمارے نبی نہیں ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ قرآن حدیث کی طرف جائیں گے، کورٹ کچہری کی طرف نہیں. یہ جو یہودیوں مطلب کافروں کا جو فیصلہ ہے، ہم اس کی طرف جائیں گے تو ہم کو وہاں فائدہ ملے گا نہیں. اگر کوئی مسلمان آج بھی کوئی دینی مسئلے کے لیے کورٹ کچہری کی طرف جاتا ہے، گویا کہ اس کے اندر ایمان میں کچھ کمی پائی جاتی ہے. اسے معلوم ہے کہ کورٹ کچہری کے پاس گئیں گے تو قرآن حدیث کے خلاف فیصلہ ہوگا، اس سے کیا اس کا فائدہ ہو، تو گویا کہ اس کا ایمان میں کچھ کمی، اسے مکمل اللہ پر ایمان نہیں ہے. وہی کہ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا. مختصر یہ ہے کہ کچھ بھی لڑائی جھگڑا کچھ بھی ہو جائے، ہم ہمارے نبی کے پاس جائیں گے. ہمارے نبی کے انتقال کے بعد قرآن حدیث کی طرف جائیں گے فیصلہ کے لیے. وہی کہ اللہ نے آیت نمبر 65 میں فرمایا. آیت نمبر 65 دیکھیے کہ فلا، پس نہیں، پا کا مطلب نہیں، پس لا کا مطلب نہیں، وا قسم کے، واو کا مطلب قسم ہے، قسم ہے، اور رب تمہارا رب کی، مطلب تمہارا رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہے. لا یؤمنون، وہ مومن، لا کا مطلب نہیں، یؤمنون کا مطلب مومن. مطلب اگر کوئی شخص، ہمارے نبی موجود ہیں، وہ کسی کافر کے پاس جا کر اپنا فیصلہ کرتا ہے، گویا کہ فلا وربک، قسم ہے تمہارا رب کی، وہ مومن نہیں ہے. زید ہے، ہمارا نبی موجود ہے، پھر بھی جاتا ہے کافروں کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے، گویا کہ وہ کیا ہے؟ مومن نہیں ہے. فلا وربک، فلا کا مطلب نہیں ہے، تم نہیں ہے، تمہارا رب پر ایمان لا، مطلب قسم ہے تم تمہارا رب پر ایمان نہیں لائیں گے. لا یؤمنون، مطلب یہ بتایا گیا کہ وہ شخص اپنے رب پر مکمل ایمان نہیں ہے جو کافروں کے پاس اپنا فیصلہ لے کر جاتا ہے. قسم ہے تمہارا رب کی، وہ مومن نہیں ہے. وہ مومن نہیں ہے، مطلب جو وہ مومن نہیں ہے جو کیا ہے، ہمارا نبی موجود ہونے کے باوجود بھی کیا ہے، کافروں کے پاس اپنا فیصلہ لے کر جاتا ہے. اسی طرح آج کے زمانے میں قرآن حدیث موجود ہے، اس کے باوجود بھی کیا ہے، کورٹ کچہری کا فیصلہ وہ چاہتا ہے. یہ بھی کیا ہے، مومن نہیں ہے. مومن کب ہوں گا ایک مسلمان؟ حتیٰ، یہاں تک کہ یحکمو کا، آپ کو حاکم بنا دے. کسے؟ ہمارے نبی کو. یحکمو کا، آپ کو، یحکم مطلب ایسا کہ
حاکم جیسے ہم بولتے ہیں کورٹ کچہری میں جیسے حاکم ہے، اسی طرح حاکم یحکمو کا آپ کو حاکم بنا دے، کسے؟ ہمارے نبی کو. یعنی کہ ایک مسلمان مومن کب ہوگا؟ جب وہ ہمارا فیصلہ ہمارے نبی کرے. کچھ بھی ہو جائے ہم ہمارے نبی کے پاس کیا اپنا فیصلہ لے کر یحکمو کا، یہاں تک کہ وہ ہمارے نبی اس کا فیصلہ کرے. کس کا فیصلہ کرے ہمارے نبی؟ فی ما، اس کا، شجرہ، جو تم، شجرہ کا مطلب لڑائی جھگڑا کرنا، بینہم، ان کے درمیان، زید اور عمر کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو گیا. شجرہ کا مطلب لڑائی جھگڑا کرنا دونوں کے درمیان. بینہم، زید اور عمر کے درمیان، زید اور عمر دونوں کے آپس میں لگڑ لے، لڑائی جھگڑا ہو گئی دونوں کے درمیان، تو اسی بولتے شجرہ بینہم، دونوں کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا کرے. اب فیصلہ کون کریں گے؟ ہمارے نبی کریں گے. تو ان کو کہاں جانا پڑے گا؟ ہمارے نبی کے پاس جانا پڑے گا. اگر زید اور عمر آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے نبی کے پاس جاتی ہیں، تو گویا کہ دونوں کیا ہے؟ مومن ہیں. لیکن اگر دونوں فیصلہ کرنے کے لیے کسی کافر کے پاس جاتے ہیں، گویا کہ زید و عمر کا ہے اللہ پر ان کو مکمل ایمان نہیں ہے. فلا وربک لا یؤمنون، گویا کہ وہ اللہ پر کیا ہے؟ مکمل ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ مومن نہیں ہیں جو اپنا فیصلہ کسی کافر کے پاس لے کر جاتے ہیں. فیما شجرہ، شجرہ کا مطلب لڑائی جھگڑا، بینہم، ان کے درمیان. ہاں، اس کے بعد یہ بیان کی گئی ہے اگر کوئی زید اور عمر لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں تو فیصلہ کرنے کے لیے کہاں جاتی ہے؟ ہمارے نبی کے پاس. جب وہ ہمارے نبی کے پاس جائیں گے تو ان کو کیا ہے؟ مکمل اچھا فیصلہ ان کو ملے گا. مطلب ان کو ہمارے نبی ایسا فیصلہ کریں گے زید کو بھی سکون ہوگا، عمر کو بھی سکون ہوگا. مطلب دونوں کیا ہے؟ سکون سے رہیں گے کہ الحمدللہ ہمارے نبی نے حق سے فیصلہ کیا. وہی کیا یہاں بتایا گیا، فیما شجر بینہم، تم لڑائی جھگڑا آپس میں کرتے ہیں تو ثم لا یجدوا، جب ہمارے نبی فیصلہ کریں گے تو ثم، پھر، لا یجدوا، تم نہیں پائیں گے، فی انفسہم، اپنے آپ میں، مطلب زید اور عمر اپنے آپ میں کوئی ایسی چیز نہیں پائیں گے. کیا چیز نہیں پائیں گے؟ حرج. حرج، حرج کا مطلب کیسا فیصلہ ہو گیا، یہ ہمارے نبی کیسا فیصلہ کر دیا. نہیں، یہ نہیں ہوگا ان کے دل میں. ان کے دل میں سکون ہوگا کہ الحمدللہ کیا ہے؟ ہمارے نبی نے صحیح فیصلہ کیا، ان کو دونوں کو سکون ملے گا. مطلب حرج نہیں ہوگا ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں کشمکش نہیں ہوگا، ان کے دلوں میں خلش نہیں ہوگا. مطلب کیوں ایسا فیصلہ کیوں کرے ہمارے نبی؟ ایسا نہیں ہوگا. مطلب ہمارے نبی حق پر فیصلہ کریں گے، دونوں خوش ہو جائیں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ثم، پھر، لا یجدوا، تم نہیں پائیں گے، فی انفسہم، اپنے آپ میں، کوئی حرج، کوئی تکلیف نہیں پائیں گے. الحمدللہ کس پر؟ مما قضیت، جو آپ نے فیصلہ کیا، مما، جو قضیتا، جو ہمارے نبی نے فیصلہ کیا. یعنی کہ جب ہمارے نبی کا فیصلہ ہو جائے گا تو سامنے والے کو کوئی یہ نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. الحمدللہ، الحمدللہ ہمارے نبی نے فیصلہ کیا، بالکل حق پر فیصلہ کیا. وہ یسلموا تسلیما، اور سکون سے رہیں گے دونوں. الحمدللہ. وَيُسَلِّمُ تسلیمہ کا مطلب مجھے ایگزیکٹ اس کا ترجمہ یاد نہیں ہے فی الوقت. وَيُسَلِّمُ تسلیمہ کا مطلب یہی ہے شاید کہ ان کو دونوں کو کیا ہے؟ سکون مل جائے گا. کہ کسی کے پاس اگر ترجمہ ہے تو بتا سے، میں تھوڑا بھول گیا ہوں. وَيُسَلِّمُ تسلیمہ کا یعنی کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا، کل انشاءاللہ پھر بتاؤں گا وَيُسَلِّمُ تسلیمہ کا. یعنی کہ آیت 65 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ہمارے نبی زندہ ہیں، ہمارے درمیان کچھ بھی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے نبی کے پاس جا کر فیصلہ کریں گے. لیکن ہمارے نبی زندہ ہیں لیکن پھر بھی ہم فیصلہ کے لیے یہودی کے پاس جاتے ہیں، گویا کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے اپنے رب پر، گویا کہ ہم کیا ہے؟ مومن نہیں. کیا بتایا؟ وعلیکم السلام. احسنت احسنت. جب ہمارے نبی کسی کے حق میں فیصلہ کریں گے تو وہ زید اور عمر کیا ہے؟ خوشی خوشی اسے مان لیں گے. وَيُسَلِّمُ تسلیمہ. احسنت، اللہ جزاک خیر. وَيُسَلِّمُ تسلیمہ کا مطلب ہمارے نبی تسلیم کرنا، مطلب خوشی خوشی کیا ہے؟ زید و عمر کیا ہے؟ اس فیصلے کو مان لیتے ہیں. اللہ جزاک خیر دے. یعنی کہ اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے، ترجمہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے نبی زندہ ہیں تو ہم فیصلہ کے لیے ہمارے نبی کے پاس جائیں گے. جب ہمارے نبی کا انتقال ہو جائے تو ہم کہاں جائیں گے؟ قرآن حدیث کی طرف. لیکن آج بھی اگر کوئی کورٹ کچہری کی طرف جاتا ہے تو گویا کہ وہ کیا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون، وہ رب پر کیا ہے؟ مکمل ایمان نہیں اس کو، وہ کیا ہے؟ مکمل طور پر کیا ہے؟ مومن نہیں ہے. یہاں یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ریزن کیا ہے اس آیت نازل ہونے کا؟ ہمارے نبی کے پاس ایک انصاری صحابہ آ کر تھے اور ساتھ میں ایک انصاری آ کر تھے اور ساتھ میں ہمارے نبی کے پھپھو کے بیٹے کون؟ زبیر رضی اللہ عنہ. انصاری اور زبیر رضی اللہ عنہ دونوں کیا ہے؟ آ کر تھے ایک مسئلہ لے کر. ہمارے نبی نے فیصلہ کیا کس کے حق میں؟ زبیر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ کیا کہ زبیر رضی اللہ عنہ تم جو کر رہے ہو بالکل سچ ہے. تو انصاری جو شخص تھے ان کو غصہ آ گیا، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کے چاچا کے بیٹے ہی تو آپ ان کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں نا، ہمارے نبی فیصلہ کریں. ایک انصاری صحابہ تھے اور ایک کون تھے؟ بعض علماء نے کہا کہ انصار یہ منافق تھا، یہ منافق تھا، ایک منافق تھا سمجھیے، ایک اور ہمارے نبی کے پھپھو کے بیٹے. آواز ابھی بریک ہو رہا ہے. السلام علیکم.
احسن. ایک انصاری صحابہ تھے, ایک انصاری صحابہ مت بولیے کیونکہ بعد محدثین کہتے ہیں کہ منافق تھا. ایک منافق اور ساتھ میں ہمارے نبی کے پپو کے بیٹے کون, زبیر رضی اللہ, دونوں لڑائی جھگڑا ہو جاتی ہے تو دونوں ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں آ کر فیصلہ کے لیے. تو ہمارے نبی فیصلہ کرتے ہیں کس کے حق میں, زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں. یہ جو منافق تھا وہ کہتا ہے کہ اے نبی یہ تمہارے چاچا کے بیٹے ہیں, اس وجہ سے تم ان کے حق فیور میں فیصلہ کرتے ہیں. تو کیا ہے, گویا کہ ہمارے نبی حق کا فیصلہ کرے, لیکن یہ کہتا ہے یہ منافق نہیں یہ تمہارے چاچا کے بیٹے تھے اس وجہ سے تم ان کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں. تو ہمارے نبی کو غصہ ہو گیا. تو اسی وقت کیا آیت نازل ہوئی, جب ہمارے نبی فیصلہ کرے تو تم منہ کھولنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. جب نبی کا فیصلہ بالکل حق ہوتا ہے, ہمارے نبی یہ نہیں دیکھتی کہ ہمارے چاچا کا بیٹے ہی, یعنی یہ ہمارے نبی کا یہ نہیں ہے. ہمارے نبی حق کیا ہے وہی دیکھتی. اسی وجہ سے ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ہمارے نبی کی جو خاص بیٹی جو ہے نا فاطمہ رضی اللہ عنہ, اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, دیکھیں ہمارے نبی خاندان کی طرف نہیں جاتے تھے. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها, ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری بیٹی اگر فاطمہ بھی چرائے تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا. یعنی کہ ہمارے نبی یہ نہیں دیکھتے کہ وہ میری بیٹی ہے, وہ میرا پپو کا بیٹا ہے, نہیں. یہ منافق کیا ہے, ہمارے نبی کو اس طرح کہنے لگا کہ اللہ کے نبی تمہارا پپو کا بیٹا ہے, اس وجہ سے تم کیا ان کے حق میں فیصلہ کرتے ہو. تو آیت نازل ہوگی کہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تمہارے نبی فیصلہ کرے تو تم کچھ بھی نہیں بول سکتے. یاد رکھیں جب نبی کا فیصلہ آ جائے تو تم کیا ہے کچھ بھی اس پر کیا ہے زبان نہیں لڑا سکتے. یعنی کہ اس آیت میں یہی بات بیان کی گئی. اس آیت میں ایک بات یہ بیان کی گئی کہ شجرہ کا مطلب لڑائی جھگڑا کرنا. شجرہ کا مطلب آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا. شجرہ کا اصل جو معنی ہے درخت ہے. عربی زبان میں شجرہ کا اصل جو معنی درخت. لڑائی جھگڑے کو شجرہ کا معنی لڑائی جھگڑا, شجرہ کے کوئی معنی درخت. کیا مطلب دونوں میں کیا کنیکشن ہے عربی زبان میں؟ آپ دیکھیں گے درخت میں جو ہے نا ایک ڈالی یہاں ہوتا ہے, ایک ڈالی یہاں ہوتا ہے, مطلب ایسا ہوتا ہے, مطلب ایک یہاں ملا ہوتا ہے, یہاں ملا ہوتا ہے. لڑائی جھگڑا بھی کیا ہوتا ہے آپس میں, کیا ہے لڑائی جھگڑا اس طرح ہوتا ہے. مطلب اسی کو ملتا جلتا محدث نے کہا کہ شجرہ کا مطلب یہاں لڑائی جھگڑا ہے, کیونکہ درخت بھی کیا آپس میں ایک دوسرے سے ملا رہتا ہے, اس طرح ہوتا ہے, ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہوتا ہے. درخت میں بھی جہاڑ میں اس کا جڑ آپ دیکھیں گے ایک یہاں ہوتا ہے, ایک یہاں ہوتا ہے, ایک یہاں ہوتا ہے. اسی طرح شجرہ کا مطلب بھی کیا ہے لڑائی جھگڑا کرنا. گویا کہ انسان ایک یہاں لڑتا ہے, ایک یہاں, آپس میں ایک دوسرے کو لڑتے ہیں. وہ یعنی کہ ایک عربی زبان کا جو مفسرین نے جو ذکر کرتے ہیں واللہ عالم, یعنی کہ شجرہ کا جو مطلب ہے یہاں لڑائی جھگڑا. یہ آیت نمبر 65 ہو گئے, 65 کا ہے. اس میں دو قسم کا ترجمہ. ایک ہے ہمارے نبی جب زندہ ہیں تو ہم نبی کے پاس جائیں گے, اگر ہم نبی کا انتقال ہو جائے تو ہم کہاں جائیں گے, یہاں جائیں گے, کہاں قرآن حدیث کی طرف جائیں گے. اور تیسری جو بات ہے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ نبی کا جب فیصلہ آتا ہے تو ہم کیا ہے خاموش رہیں گے, کچھ بھی نہیں بولیں گے. اسے یعنی کہ آپ کی زندگی میں کوئی فیصلہ ایسا کرتے ہیں, کوئی عالم ہے آپ کے حق میں ایسا فیصلہ کرتا ہے گویا کہ قرآن حدیث میں ہو, تو آپ کو خاموش رہنا ہے. آپ وہاں یہ نہیں بول سکتے کہ کیوں آپ ایسا کر دیے. اب وہ عالم قرآن حدیث کے خلاف اگر بولا ہے تو آپ بول سکتے ہیں, لیکن اگر عالم قرآن حدیث کو رکھ کر اگر بولتا ہے تو آپ یہ ہرگز نہیں بول سکتے وہ کیسا فیصلہ کرتا ہے. جائز نہیں ہے ہمارے لیے, کیونکہ وہ عالم کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ قرآن حدیث کا فیصلہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن حدیث کا فیصلہ ہو جاؤ تو آپ کچھ بھی کیا ہے منہ نہیں کھول سکتے. آیت نمبر 65 ہو گیا. آیت نمبر 66 دیکھیے, وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. آیت نمبر 66 میں اللہ نے یہ بیان کیا کہ ایک چیز ہے جائز نہیں, ایک چیز ہے جائز نہیں. مثال کے طور پر کسی کو قتل کرنا جائز نہیں شریعت میں, شریعت میں کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. ایک ہے کہ جب جائز نہیں تھا تو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ قتل ایک دوسرے کو کرنا جائز نہیں ہے, لیکن مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں. یہ تو دیکھتے ہیں پوری دنیا میں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں, جبکہ شریعت میں جائز نہیں ہے. اللہ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ حکم دے, جس طرح اللہ نے نماز کا حکم دیا کہ تم نماز پڑھو تو ہم نماز پڑھتے ہیں, اسی طرح اگر اللہ کا حکم ہو جائے کہ تم کیا کرو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو تو تم قتل نہیں کریں گے. جب اللہ کا حکم ہوگا تو تم نہیں کریں گے وہ عمل, جب اللہ تعالیٰ روکے گا تو وہ تم کیا ہے تو وہ عمل کریں گے. اسی طرح اللہ نے ایک اور مثال اس آیت میں بیان کی, یعنی کہ انسان کس طرح کا نافرمان وہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں. یعنی کہ ہر انسان کو اپنا گاؤں اپنا گھر بہت پسند ہے. اگر کوئی آپ کو اپنا گھر سے نکال دے تو آپ کو پسند آئے گا نہیں, ہاں. لیکن کیا آج کل لوگ کیا اپنا گھر چھوڑ کر کیا ہے جاتے ہیں, سفر کرتے ہیں, گھر چھوڑ کر کیا ہے جاتے ہیں, ہاں. لیکن کیا ہے اصل یہ کہ ہمارا گھر ہے. کوئی اگر ہم کو اپنا گھر سے نکالے تو ہم کو پسند نہیں آتا ہے. لیکن اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کہے تم اپنا گھر چھوڑ کر چل جاؤ, تم اپنا بستی چھوڑ کر چل جاؤ, کیا تم چل جائیں گے؟ نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے. یعنی کہ یہ کام جو تم کرتے تھے وہی کام اگر اللہ تعالیٰ واجب کر دے تو وہ کام نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو,
لوگ کیا ہے ایک دوسرے کو قتل کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا ہو جائے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو جب تم قتل نہیں کریں گے، یعنی کہ تم اللہ کی نافرمانی کریں گے، تم اللہ کی نافرمانی۔ اس کی ایک اور مثال جو مفسرین جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر کسی کو بتایا جائے کہ ایک چھوٹی سی کتاب پڑھو، آپ کو کمپلسری یہ کتاب پڑھنا ہے، نہیں پڑھیں گے، وہ اگر کمپلسری نہیں بتایا گیا تو وہ پڑھ لیں گے، اگر وہ کمپلسری نہیں بتائیں گے تو پڑھ لیں گے، یعنی کہ اگر کمپلسری کیا گیا تو نہیں پڑھیں گے۔ وہی کہ اللہ نے اس آیت میں اللہ نے یہ مثال دے کر فرمایا کہ مسلمان جو کام کرتے ہیں اگر وہی کام کا اگر ہم حکم دیں گے تو وہ کام نہیں کریں گے، لیکن وہی کام سے اگر آپ روکیں گے تو تب وہ کام کریں گے۔ مثال کے طور پر قتل ہے، اللہ نے قتل سے روکا ہے لیکن تم کیا آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، لیکن اللہ کہے گا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، لیکن تب تم قتل نہیں کریں گے۔ یعنی کہ انسان کتنا کیا ہے نافرمان ہے، کتنی اللہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے، اس کی مثال اللہ نے یہاں بیان کی۔ دیکھیے آیت نمبر 66 میں وَلَوْ اگر اَنَّا ہم، اللہ نے فرمایا کہ میں کتبنا، اگر ہم کتبنا مطلب واجب کرنا، اگر ہم واجب کر دیے، اگر کتبنا ہم نے لکھ دیا، کتبہ کا اصل معنی لکھنا ہے، یعنی کہ ہم نے لکھ دیا، اگر ہم نے لکھ دیا علیہم ان پر، یعنی کہ ہم نے مسلمانوں پر لکھ دیا، کیا لکھ دیا؟ ہم نے مسلمانوں پر واجب کر دیا۔ کیا واجب کر دیا؟ جس طرح نماز واجب ہے ہم پر، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور چیز کیا مسلمانوں پر واجب کر دیا۔ کیا واجب کر دیا مسلمانوں پر؟ کہ مسلمان کمپلسری وہ کام کرنا ہے، وہ ہے کہ ان اقتلوا، یہ کہ تم قتل کرو انفسکم، ایک دوسرے کو۔ اللہ تعالیٰ یہ واجب کر دے تم ایک دوسرے کو قتل کرو، لیکن تم نہیں قتل کریں گے، تم نہیں قتل کریں گے، یعنی کہ مسلمان کتنا نافرمان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے روکتا ہے وہی کام تم کرتے ہو، جب اللہ تعالیٰ وہی چیز کا حکم دیتا ہے تو تم نہیں کرتے ہو۔ یعنی کہ اللہ نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ انسان کتنا نافرمان، کتنا نافرمان۔ دیکھیے وہی وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا، سمجھیے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک مثال دے کر اللہ نے فرمایا اگر ہم نے واجب کر دیا تم پر کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، تم تمہارے بھائی کو قتل کرو، تم نہیں قتل کرو گے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ او یا اخرجوا من دیارکم، ایک کہ تم نکل جاؤ تمہارے گھروں سے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم تمہارے گھروں سے نکل جاؤ، چھوڑ دے گا کوئی اپنا گھر؟ نہیں چھوڑے۔ یہاں یہ نہیں دیکھنا کہ گھر سے نکلنا، قتل کرنا، یہ مسئلہ دوسرا ہے، یہاں دیکھنا ہے کہ ہم نبی کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سخت چیز کا حکم دیتا ہے تو کیا ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں، یہ ہم کو دیکھنا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ بولے گا کہ تم اپنے بھائی کو قتل کرو، ہاں کیا ہم کریں گے؟ یا اللہ تعالیٰ کہے گا تم اپنے گھروں سے نکل جاؤ، کیا ہم کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں ہم لوگ۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم کتنا مخالفت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو تم اس کی نافرمانی کرتے ہو۔ بلکہ بعض مفسرین اس آیت کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے تو میں دوسروں کو قتل کر دوں گا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے تو میں اپنا گھر چھوڑ کر چل جاؤں گا۔ یہ دیکھیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ حالانکہ سند میں اختلاف ہے، اسی طرح کئی صحابہ سے آ کر ہے، کئی صحابہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کئی صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ایک مثال بتایا، اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دے تو کیا تم اس پر عمل کریں گے؟ اللہ نے یہ بتایا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ تم اپنے بھائی کو قتل کرو، کیا تم قتل کرو گے؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ تم اپنا گھر چھوڑ کر چل جاؤ، اپنا بستی چھوڑ کر چل جاؤ، کیا تم کریں گے؟ نہیں۔ یعنی کہ اللہ نے ایک مثال دے کر فرمایا کہ تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں۔ اسی وجہ سے صحابہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھے بولتا کہ تم اپنے بھائی کو قتل کرو تو میں قتل کر دیتا، اللہ تعالیٰ مجھے بولتا ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کر چل جاؤ تو میں چھوڑ کر چل جاتا۔ یہاں بتانے کا مقصد ہے کہ کیا آپ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم واجب کر دیں ان پر ان اقتلوا، ایک تم قتل کرو تمہارے بھائی کو، او یا اخرجوا من دیارکم، یا تم تمہارے گھر سے نکل جاؤ، تو ما فعلوه، ما کا مطلب نہیں، فعلو کریں گے، نہیں کریں گے الا مگر قلیل، تھوڑے لوگ، بہت کم لوگ کیا ہے آپس میں ایک دوسرے بھائی کو قتل کریں گے، بہت کم لوگ کیا ہے آپس اپنے گھروں سے نکل جائیں گے اگر اللہ کا حکم ہوتا تو اس طرح۔ یعنی کہ یہاں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتی کہ ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھیے کیا ہم اگر اللہ تعالیٰ اس طرح حکم دے تو کیا ہم اس طرح عمل کریں گے یا نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص سوچے، یعنی کہ اللہ کا حکم اس طرح نہیں ہے، یعنی کہ جیسا کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بچے کو ذبح کرو، ہاں کہ ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے چلے گئے، لیکن آخر میں مسئلہ کیا ہوا؟ ایک مینڈا ذبح کریں۔ یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے یا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی سخت چیز کا ہم کو حکم دیتا ہے کیا ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے؟ نہیں۔ لیکن وہی اللہ نے فرمایا کہ ما فعلوه الا قلیل، جب اللہ تعالیٰ کا اس طرح حکم ہو جائے کہ تم آپس میں ایک دوسرے بھائی کو قتل کرو، اپنے بستی کو چھوڑ کر چل جاؤ، بہت کم لوگ کیا اس پر عمل کریں گے۔ یعنی کہ اللہ نے ایک مثال دے کر ہم کو فرمایا۔ ہاں وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر وہ لوگ
ولو اگر وہ تمام لوگ فعلوا وہ تمام لوگ کر لیے ما یوعدون جس کا یوعدون نصیحت کرنا، ما کا مطلب جو جس کی اللہ نے تم کو نصیحت کی ہے، یعنی کہ یہاں مطلب یہ ہے اللہ نے یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتا ہے اگر تم اس پر عمل کرو گے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، مطلب جو بھی اللہ نے حکم دیا اگر تم اس پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کئی انعامات سے نوازے گا۔ اس کے بعد اللہ نے وہی فرمایا کہ اگر تم واقعی کہے اللہ اس کے رسول کی بات کو مان کر کہے، مطلب جو بھی اللہ نے حکم دیتا ہے ہم لوگوں کو اگر تم اس پر عمل کرو گے، ولو انہم فعلوا ما یوعدون به، ولو انہم اگر تمام لوگ فعلوا وہ کام کرتے ہیں ما یوعدون جس کو اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، مطلب جس کا اللہ تم کو حکم دیتا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہو تو لکان خیر لہم، یہ تمہارے لیے خیر ہے نا، لکان خیر لہم، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ یہاں اللہ نے اس کے بعد اللہ نے 4 قسم کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ اگر کوئی مسلمان اللہ اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے، اللہ نے ایک مثال دی اس سے پہلے اللہ نے ایک مثال دی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی کو قتل نہیں کریں گے، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ حکم دیے بھی تم قتل نہیں کریں گے، یعنی کہ اللہ نے ایک مثال دیا بس۔ اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم واقعی اللہ اس کے رسول کی بات مان کر کیا ہے قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو 4 قسم کی نعمتیں دے گا۔ ایک لکان خیر لہم، یہ خیر ہے تمہارے لیے، یہ سب سے پہلے نیکی ہے تمہارے لیے۔ دوسرا واشد تثبیتا، یہ دین پر ثابت قدمی کا ذریعہ ہے، واشد زیادہ مضبوط ہے، تثبیتا ثابت قدمی کے لیے، یعنی کہ ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے۔ واشد تثبیتا گویا کہ وہ دین پر جم گیا، واشد تثبیتا کا مطلب وہ دین پر جم گیا، ہمیشہ نماز پڑھتا ہے گویا کہ دین پر جم گیا، ہاں اس پھر اللہ تعالیٰ اور کیا انعام دے گا اسے، وَإِذَنْ اور لَآتَيْنَاهُمْ ہم ان کو دیں گے مِن لَدُنَّا کا مطلب اپنی جانب سے، اپنی جانب سے اللہ تعالیٰ اجر عظیم اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ اجر عظیم کیا اللہ، یہ تیسرا انعام ہے، یہ تیسرا انعام ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے جو بھی قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارے گا، اذا لآتینہم ہم ان کو دیں گے مِن لدنا اپنی جانب سے اجرا عظیما، بہت بڑی نیکی ہم کیا ان کو دیں گے۔ ایک اور نعمت اللہ تعالیٰ ان کو کون سی دیں گے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ ہم ان کو کیا ہے ہدایت دیں گے، صراطا مستقیما سیدھے راستے کی طرف، یعنی کہ اگر آپ اپنی زندگی میں قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے آپ کو 4 قسم کی نعمتیں اللہ دے گا۔ ایک ہے آپ کو نیکی ملے گی، دوسرا وہ اشد تثبیتا آپ دین پر جم جائیں گے، تیسرا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا، چوتھا اللہ تعالیٰ آپ کو اس راہ کی ہدایت دے گا۔ مثال کے طور پر نماز ہے، اب ہمیشہ نماز کی اطاعت کرتے ہیں تو نماز سب سے پہلے خیر ہے، دیکھیے 4 قسم کی نعمت ہے نماز میں۔ ایک ہے کہ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے گا، ثواب دے گا۔ دوسرا وہ اشد تثبیتا جب ایک نماز پڑھیں گے تو دوسری نماز کی آپ کی خواہش آ گئی، مطلب انسان جب واقعی طور پر نماز پڑھتا ہے اسے دوسری نماز کی خواہش آتی ہے، دوسری نماز کا بھوک، مطلب دین پر جم جاتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اور بھی نیکیوں کا انجام دیتا ہے، یہی مطلب ہے وہ اشد تثبیتا کا مطلب اگر آپ ایک نیکی مخلص طور پر کریں گے آپ کو خواہش آتا ہے کہ میں صدقہ بھی کروں گی، آپ کو خواہش آتا ہے کہ میں حج بھی کروں گی، آپ کو خواہش آتا ہے کہ میں اور نیکی کروں، یعنی کہ وہ اشد تثبیتا کا مطلب یہ کہ آپ دین پر جم جاتے ہیں۔ یہ دوسرا انعام ہے۔ تیسرا انعام وہ اجرن عظیما اللہ تعالیٰ نماز کا آپ کو ثواب دیتا ہے۔ چوتھا وَلَهَدَيْنَاهُمْ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ چوتھا اس نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو نماز کی ہدایت دیتا ہے، یعنی کہ یہ 4 نعمتیں کیا اللہ دیتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی واقعی اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہی کیا یہاں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ دیکھیے آج کی